یہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ جیل کے سخت ترین محافظوں کو ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ ان کی آنکھوں کے نیچے ایک ایسا منصوبہ بن چکا ہے جو آنے والے وقت میں ایک پراسرار واقعے کے طور پر جانا جائے گا۔ محافظ یہ سمجھ رہے تھے کہ الکٹراز سے بھاگنا ایک طرف سے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن ان تین لوگوں نے ان کے اس یقین کو کیسے توڑا؟ یہ کوئی عام قیدی نہیں تھے، یہ لوگ ذہانت، مہارت اور منصوبہ بندی میں اپنی مثال آپ تھے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے فرار ہونے کے 10 گھنٹوں تک پولیس کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ جیل سے فرار ہوئے، اور آخر فرار ہونے کے بعد یہ گئے کہاں؟ زمین انہیں کھا گئی، آسمان نے انہیں نگل لیا، یا سمندر کے پانی نے ان کی ہڈیاں چبا ڈالی، یا تو پھر وہ آج بھی کہیں زندہ بیٹھے ہیں۔ سان فرانسسکو میں واقع یہ چھوٹا سا جزیرہ 22 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے یہ جزیرہ 1854 میں امریکی افواج کے زیر استعمال آیا۔ انہوں نے اس جزیرے کو ایک قلعے کے طور پر استعمال کیا تاکہ دشمن حملے سے شہر کو محفوظ رکھا جا سکے۔ 1933 میں جب قیدی جیل سے فرار ہونے لگے تو ایک ایسا جیل بنانے کی ضرورت پیش آ گئی جس سے نکلنا لگ بھگ بالکل ناممکن ہو جائے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب الکٹراز قلعے کو الکٹراز جیل میں تبدیل کرنا پڑا۔ یہ جزیرہ چاروں طرف سے سمندر میں گھیرا ہوا تھا اور اس کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کے لیے اس کے ارد گرد 15 فٹ کی لمبی دیواریں کھڑی کی گئی اور 24 گھنٹوں تک سیکیورٹی گارڈز کو مامور کیا گیا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال اچھے سے کر سکیں، جبکہ سمندر کی تیز ہوائیں اور اونچی لہریں اس جیل کو مزید ناقابل رسائی بنا دیتی تھی۔ کیونکہ یہ جزیرہ ایک بڑے پتھر پر بنا ہوا تھا، اس وجہ سے اس جزیرے کو دی راک کا نام دیا گیا۔ کہا جاتا تھا اگر کوئی بھی شخص اس جیل میں غلطی سے بھی قدم رکھ لے تو وہ پھر واپس اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا تھا، لیکن 12 جولائی 1962 میں ان کا یہ نظریہ غلط ثابت ہوا جب 3 قیدی بڑی ہی چلاکی سے سیکیورٹی کو چکما دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے جم اور ولیم سے، جو کہ ایک بینک ڈکیتی کے کیس میں یہاں قید کیے گئے تھے۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے فرینک موریس، جو کہ پچھلے 13 سالوں سے جیل کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے ایلن ویسٹ، جو کہ پہلے بھی کافی جیلوں سے فرار ہو چکا تھا اور اب اسے زیادہ سیکیورٹی کے لیے الکٹراز میں رکھا گیا تھا۔ جیل میں جم، ولیم، ایلن ویسٹ اور فرینک موریس کی آپس میں گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ ایلن ویسٹ کو اس جیل میں کافی عرصہ ہو چکا تھا اور وہ اس جیل کے بارے میں سیکیورٹی گارڈ سے زیادہ بھی جانتا تھا۔ 1960 میں الکٹراز سے فرار ہونے کا آئیڈیا سب سے پہلے ایلن ویسٹ نے ہی اپنے دوستوں کو دیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس نے بلاک بی میں ایک کمزوری تلاش کی ہے جہاں سے نکلنا ان کے لیے ایک حد تک ممکن ہو سکتا تھا۔ 6 مہینوں تک ان چاروں قیدیوں نے موقع دے کر اس جگہ کی کھدائی کی۔ دوستو، یہ سننے کے بعد آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے یہ کھدائی ایک کچن سے چوری کیے گئے چمچ سے کی تھی، اور انہوں نے ویکیوم کلینر کی موٹر سے ڈرل مشین بھی بنا رکھی تھی۔ اس کھدائی کو خفیہ رکھنے کے لیے وہ کھدائی کرنے کے بعد اس پر کچھ گند بلا پھینک دیتے تھے تاکہ یہ کھدائی کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ دوستو، انہوں نے اپنے جیسے کچھ پتلے بھی بنا رکھے تھے۔ رات کا وقت تھا اور ان کا راستہ بالکل صاف تھا۔ وہ جیل کے ایک رستے سے باہر نکلے۔ وہاں پر کوئی سیکیورٹی گارڈ موجود نہیں تھا۔ ان کے منصوبے کے مطابق انہوں نے ڈرین پائپ کے ذریعے چھت تک پہنچنا تھا، اور انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اور یہ وہی چھت تھا جہاں پر وہ اکثر مینٹیننس کے بہانے کام کیا کرتے تھے۔ دوستو، ان تینوں کے فرار ہونے سے پہلے الکٹراز سے اور بھی بہت سے قیدی فرار ہوئے۔ 1937 میں 2 قیدیوں نے ساحل تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن وہ ساحل تک پہنچ نہیں پائے۔ اسی طرح 1945 میں 5 قیدیوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور محافظوں نے انہیں دیکھتے ہی گولی مار دی۔ لیکن 1962 کی کوشش،
ये ना तो सिर्फ कामयाब हुई बल्कि आज तक के लिए एक कहानी बन गई। ये कैदी अपनी सारी तैयारी कर चुके थे। इन्होंने अपने बरसाती कोट के रबड़ से एक राफ्ट भी तैयार कर ली थी ताकि वो समंदर के रास्ते से गायब हो सकें। इसके अलावा उन्होंने अपने बरसाती कोट से लाइफ जैकेट भी बना रखी थी। बिलफर्ज अगर राफ्ट काम नहीं करती तो वो अपनी लाइफ जैकेट से अपनी जिंदगी बचा सकें। लेकिन FBI के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये तीनों कैदी गए कहां। FBI ने काफी दिन तहकीक की। 2 दिन बाद FBI को समंदर के अंदर से उनकी बनाई हुई राफ्ट मिली और कई दिनों की तहकीक के बाद उन्हें समंदर के अंदर से उनकी कुछ जरूरत की अशिया मिली, जैसे कि उनकी तस्वीर वगैरह। कई माहिरीन के मुताबिक वो मौसम और समंदर की शिद्दत को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते थे। लेकिन कोई लाश नहीं मिली, कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो आज भी जिंदा हैं? 1979 में FBI ने सरकारी तौर पर इस केस को बंद कर दिया। लेकिन एंगलीन ब्रदर्स के कजन ने ब्राजील में 2 आदमियों की तस्वीर खींची जो हूबहू उनके कजन की तरह यानी कि जिम और विलियम की तरह दिखते थे। और 2013 में एक नामालूम खत मौसूल होता है जिसमें लिखा गया था कि हम तीनों जिंदा हैं और हम छुपकर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये खत था या फिर एक झूठ? FBI इस मामले को सुलझा नहीं सकी। आखिर हकीकत थी क्या? एलन वेस्ट जो वहां से फरार ना हो सका, उसने बताया कि उनका मंसूबा था वो जेल से भागने के बाद सबसे पहले एंजल आइलैंड तक पहुंचेंगे। वहां से वो कोई ना कोई गाड़ी कपड़े चोरी करेंगे और फिर मेन लैंड तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब एंजल आइलैंड में तलाशी की गई वहां पर कोई भी चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। इस केस के अगले साल ही अल्काट्राज को 1979 में बंद कर दिया गया। लेकिन US मार्शल सर्विस के लिए ये केस आज भी खुला है और ये केस तब तक खुला रहेगा जब तक इन तीनों कैदियों का कुछ पता नहीं लगता या तो फिर इन तीनों कैदियों की लाश वापस नहीं आती। आज अल्काट्राज को एक नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया गया है और सियाह उसी ब्लॉक B को देखने जाते हैं जहां से 60 साल पहले ये कैदी फरार हुए थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। शुक्रिया।